بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ویمنز رول ان پاکستان موومنٹ کلاس 10th یونٹ نمبر 8 کا اردو ایزی ٹرانسلیشن کرنے والے ہیں۔ چینل پر اگر نئے ہو چینل سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو اس طرح اچھی ویڈیوز بر وقت موصول ہوتے رہے۔ بڑھتے ہیں ٹرانسلیشن کی طرف۔ ویمنز رول ان پاکستان موومنٹ، تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ At the dawn of 20th century, when Pakistan was at formative stage, most Muslim women led secluded lives within their homes and were not visible in public spaces. یہاں پہ پہلے اردو ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ 20ویں صدی کے شروع میں جب پاکستان تعمیری مرحلے پر تھا، یعنی جب پاکستان بن رہا تھا، زیادہ تر مسلمان خواتین اپنے گھروں میں تنہائی کی زندگی گزارتے تھے۔ یہاں پہ سیکلوڈڈ کا مطلب ہے تنہائی میں، آپ سمجھ لیجیے، اور وہ عوامی مقامات پر نظر نہیں آتی تھی۔ A handful of women emerged during the Khilafat movement 1919-1922, a pan-Islamic movement for the restoration of the Khilafat in Turkey. مٹی بھر خواتین تاریخ خلافت یعنی 1919 سے لے کر 1922 کے دوران ابھر کر سامنے آئے، جو ترکی میں خلافت کی بحالی کے لیے ایک اسلامی تحریک تھی۔ The name of Abadi Begum, popularly known as Bi Amna, is on the top of the list of such noble ladies. ان ہی خواتین کی فہرست میں عابدی بیگم، جو ابھی ماں کے نام سے مشہور تھی، سر فہرست تھی۔ She was the mother of مولانا محمد علی جوہر اینڈ مولانا شوکت علی۔ آپ وہ عورت مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ ماجدہ تھی۔ It was قائد اعظم was brought about a social revolution in the emancipation and empowerment of مسلم ویمن۔ یہ قائد اعظم تھا جس نے مسلمان خواتین کی آزادی اور طاقت، ایمنسپیشن آزادی، امپاورمنٹ مینس طاقت، یعنی کا آزادی اور طاقت، یعنی یہ قائد اعظم تھا جس نے مسلمان خواتین کی آزادی اور طاقت یعنی اختیار میں ایک سماجی انقلاب برپا کیا۔ He repeatedly stressed the importance of women as equal partner of men if the Muslims of India were to achieve the dream of separated homeland. انہوں نے بارہا اس بات پر زور دیا کہ اگر ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن کا خواب پورا کرنا ہے تو خواتین کو مردوں کے مساوی شراکت دار کے طور پر اہمیت دی جانی چاہیے۔ فاطمہ جناح was always at his side as visible symbol, advising and participating in all the political activities of قائد اعظم۔ قائد اعظم کی تمام سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے اور مشورہ دینے کے لیے فاطمہ جناح ہمیشہ ایک واضح نشان کے طور پر آپ کی جانبدار تھی، یعنی وہ ان کے ساتھ تھی۔ However, the real game changer was the Muslim League session at Patna in 1938. تاہم اصلی کھیل کو بنانے والا 1938 میں پٹنہ پر مسلم لیگ کا اجلاس تھا۔ قائد اعظم who was reorganizing and revitalizing the Muslims after his return from England in 1934 created the All India Muslim Women's Subcommittee of the Muslim League. قائد اعظم نے 1934 میں انگلستان سے واپسی کے بعد مسلمانوں کو دوبارہ منظم اور قوت دینے مسلم لیگ کے آل انڈیا مسلم ویمن کمیٹی بنائی۔ By the mid of fourth, a galaxy of women had emerged in the leadership role of the Muslim League, organizing and mobilizing women workers in the cities and also at the district level. 40 کی دہائی میں مسلمان خواتین کارکنوں کو شہری اور ضلعی سطح پر بھی تحریک دینے اور منظم کرنے سے مسلم لیگ کی قیادتی کردار میں خواتین کا ایک انجمن نمودار ہو چکا تھا۔ Some of the more prominent names that emerged were جہانارا شہناز،
شاہ نواز بیگم سلمہ تصدق، یہ نام کچھ اس طرح ہے کہ پڑھے بھی نہیں جا سکتے. حسین اینڈ بیگم فاطمہ فرام لاہور. شائستہ اکرام اللہ فرام بنگال. زری سرجراز فرام خیبر پختونخوا اینڈ لیڈی عبداللہ ہارون فرام سندھ. لاہور سے تعلق رکھنے والے جہانار شاہ نواز، بیگم سلمہ تصدق، حسین اور بیگم فاطمہ جیسے نمایاں نام سامنے آئے. بنگال سے شائستہ اکرام اللہ، خیبر پختونخوا سے زری سرجراج اور سندھ سے لیڈی عبداللہ ہارون. As the Pakistan movement picked up, the Muslim Students Federation and its women's wing began playing an increasingly important role in mass mobilization, with girl students traveling even to the Khyber Pakhtunkhwa, a remarkable act given the province's social conservation. جیسے تحریک پاکستان نے زور پکڑا، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور اس کی خواتین ونگ نے بڑے پیمانے پر متحرک ہونے میں اہم کردار ادا کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ طالبات نے خیبر پختونخوا کا سفر بھی کیا. صوبے کی سماجی اقدامات پسندی کے پیش نظریہ ایک قابل ذکر اقدام ہے. بیگم فاطمہ، the founder principal of the Jinnah Islamia College for Girls in Lahore, had played a key role in mobilizing female students. لاہور میں طالبات کی جناح اسلامیہ کالج کے بانی پرنسپل فاطمہ جناح نے طالبات کو تحریک دینے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا. She invited the Qaid to come and address the students of her college in November 1942. انہوں نے نومبر 1942 میں قائد اعظم کو اپنے کالج کے طلباء سے خطاب کرنے کی دعوت دی. Imagine the impact on these young minds when this charismatic leader declared, "I am glad to see that not only Muslim men but Muslim women and children have understood the Pakistan scheme." اس کرشماتی رہنما نے اعلان کیا تو ان نوجوانوں ذہنوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے اس کا تصور کریں. مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ نہ صرف مسلمان مرد بلکہ خواتین اور بچے پاکستان اسکیم کو سمجھ چکے ہیں. No nation can make any progress without the cooperation of its women. کوئی بھی قوم اپنی خواتین کے تعاون کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. If Muslim women support their men as they did in the days of their Prophet of Islam, we should soon realize our goal. اگر مسلمان خواتین اپنے مردوں کی حمایت کرتی ہیں جیسے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر اسلام کے زمانے میں کیا تھا تو ہمیں جلد ہی اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہیے. When the Muslim League won all the Muslim seat in the provisional election of Punjab but was excluded from the formation of the provisional government in February 1946, massive demonstrations were held outside the Chief Minister Khizr Hayat's house, with the women leaguers processions making a serious impact. اچھا یہاں پہ دیکھیں، پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں. اچھا یہاں پہ رائٹر کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلم جو خواتین ہیں، جس طرح پیغمبر اسلام کے دور میں خواتین نے مطلب مین کو یعنی اپنے جو مرد ہیں ان کو سپورٹ کیا تھا، اگر اسی طرح مطلب وہ ابھی بھی سپورٹ کرتے رہے تو جلد ہی ہمیں اپنا مقصد مل جائے گا.
یہاں پہ آتے ہیں، جب مسلم لیگ نے پنجاب کے صوبائی انتخابات میں تمام مسلم نشستوں پر کامیابی حاصل کی، لیکن فروری 1946 میں صوبائی حکومت کی تشکیل سے خارج کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خضر حیات کے گھر کے باہر بڑے پیمانے پر مظاہر کیے گئے، جن میں خواتین لیگرز کے جلوسوں نے شدید اثر ڈالا، یعنی یہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں خواتین بھی موجود تھی۔ When the parliamentary board was formed in the same year to negotiate with other parties for the formation of a government in Punjab, Jahanara Shahnawaz was made a member of it۔ اسی سال جب پنجاب میں حکومت کی تشکیل کے لیے دیگر جماعتوں سے مذاکرات کے لیے پارلیمانی بورڈ تشکیل دیا گیا تو جہانار شاہنواز کو اس کا رکن بنایا گیا۔ The قائد اعظم was invited to send a representative to the USA to attend the International Herald Tribune Forum in September 1946 in order to present the case for a separate homeland for Muslims۔ قائد اعظم کو ستمبر 1946 میں انٹرنیشنل ہیرالڈ ٹریبون فورم میں شرکت کے لیے امریکہ بھیجنے کی دعوت دی گئی تاکہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مقدمہ پیش کیا جا سکے۔ He nominated Jahanara Shahnawaz and M.A.H. Isfahani for it, telling Isfahani to counter the Hindu propaganda that Muslims were recreationers who wanted to create a theocratic state۔ انہوں نے اس کے لیے جہانارا شاہنواز اور M.A.H. اصفہانی کو نامزد کیا۔ اصفہانی کو ہندو پروپیگنڈا کا مقابلہ کرنے کے لیے کہا کہ مسلمان رجعت پسند ہے جو ایک تھیوکریٹک ریاست بنانا چاہتا ہے۔ تھیوکریٹک کا مطلب جو ہے مذہب، یعنی مسلمان مذہبی حکومت چاہتا ہے۔ They addressed public meetings and met heads of delegations at the UN from various countries and dispelled their apprehensions about creation of Pakistan۔ انہوں نے عوامی جلوسوں سے خطاب کیا اور وفود کے سربراہوں سے ملاقات کیا۔ وفد کا جمع ہے۔ اقوام متحدہ میں مختلف ممالک سے ملاقاتیں کی اور پاکستان کے قیام کے بارے میں ان کے خدشات کو دور کیا۔ اصفہانی wrote of بیگم شاہنواز the Begum, an experienced parliamentarian, made quite an impression on the audience with her fluent speeches۔ اصفہانی نے بیگم شاہنواز کے بارے میں لکھا، بیگم ایک تجربہ کار پارلیمنٹرین ہے، اپنی روانی تقریر سے سامعین پر کافی اثر ڈالا۔ روانی یعنی فلوئنٹلی، مطلب اچھے طریقے سے لوگوں پر، یعنی سامعین جو سامنے بیٹھے تھے یا جو سن رہے تھے ان پر کافی اثر ڈالا۔ When the provisional assemblies elected their quota of member to the Constituent Assembly, Begum Shahnawaz was elected from Punjab and Shaista Ikramullah from Bengal۔ جب صوبائی اسمبلیوں نے آئین ساز اسمبلی کے لیے اپنے اراکین کے کوٹے کا انتخاب کیا تو بیگم شاہنواز پنجاب اور شائستہ اکرام اللہ بنگال سے منتخب ہوئے۔ By early 1947 the Pakistan movement had become a mass movement۔ 1947 کی ابتدا میں تحریک پاکستان ایک عوامی تحریک بن چکی تھی۔ An intelligence report quoting the Daily Dawn reported that on 2nd February the Frontier Women's Provisional Muslim League held its annual session in Peshawar, which was attended by 1,000 burqa-clad women۔ ایک خفیہ خبر کے مطابق ڈیلی ڈان نے خبر جاری کی کہ 2 فروری کو پشاور میں صوبہ سرحد کی خواتین کے صوبائی مسلم لیگ نے اپنا سالانہ
اجلاس منعقد کیا جس میں ہزاروں برقع پوش خواتین نے شرکت کی، یعنی جس میں ہزاروں خواتین ایسے تھے جو برقع پہنے ہوئے تھے۔ By April, groups of women leaguers were touring the frontier. For the Frontiers Women's Club Committee had asked for help from the Punjab Women Leaguers. اپریل تک خواتین لیگرز کے گروپ فرنٹیئر کا دورہ کر رہے تھے کیونکہ فرنٹیئر ویمن سب کمیٹی نے پنجاب کی خواتین لیگر سے مدد مانگی تھی۔ مسز کمال الدین فرام پنجاب ایڈریس دا ویمنز آف کوارٹ فرام دا مسلم لیگ آفس تھرو آ لاؤڈ اسپیکر۔ پنجاب سے مسز کمال الدین نے مسلم لیگ آفس سے کوارٹ کی خواتین سے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے خطاب کیا۔ لیڈی ہارون ایٹ toured the Khyber Pakhtunkhwa province as far back as October 1945, accompanied by a group of women that included Begum Hakim, the president of the Bengal. لیڈی ہارون نے اکتوبر 1945 میں خیبر پختونخوا کا دورہ کیا تھا خواتین کے ایک گروپ کے ساتھ، ان کے ساتھ بیگم حکیم بھی تھی جو کہ بنگال کی صدر تھی۔ The valiant act of women's leaguers' heroism was in February or March 1947 when one young woman climbed on the top of the Punjab Secretariat, removed the Union Jack and hoisted the Pakistani flag. خواتین لیگرز کی بہادری کا یہ کارنامہ فروری یا مارچ 1947 میں تھا جب ایک نوجوان خاتون نے پنجاب سیکریٹریٹ کے اوپر چڑھ کر یونین جیک اتارا اور پاکستان کا پرچم لہرایا۔ The قائد not only transformed the Muslim League into an effective mass organization in just under 13 years but also brought about a social revolution, bringing Muslims women out of their homes, schools and colleges onto the streets as activists and effective parliamentarians. قائد نے صرف 13 سال سے کم عرصے میں مسلم لیگ کو نہ صرف ایک مؤثر عوامی تنظیم میں تبدیل کیا بلکہ ایک سماجی انقلاب برپا کیا۔ مسلم خواتین کو اپنے گھروں، اسکولوں اور کالجوں سے نکال کر سڑکوں پر لایا اور بطور کارکن اور مؤثر پارلیمنٹیرین بنائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ گھروں سے عورتوں کو نکال کے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم نے اس دور میں لوگوں کے اندر اتنا شعور پیدا کیا کہ لوگ خود بخود روڈ پہ نکل آئے اور یہ جنگ شروع کیا پاکستان کے لیے۔ Since then there has been no turning back for the women of Pakistan. تب سے پاکستان کی خواتین کے لیے پیچھے مڑنا نہیں ہے۔ یہ تھی اس یونٹ کی ٹرانسلیشن۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ ایکسرسائز انشاءاللہ جلد میں انشاءاللہ شروع کرنے والا ہوں۔ اگر آپ کو اسی یونٹ میں کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں رہا ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ سی یو ان نیکسٹ ویڈیو۔